وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم قال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم وکونوا مع الصادقین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ نے حضرت سید صاحب سے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت پہ بڑی اچھی اور فکر میں ڈوبی ہوئی تقریر سماعت فرمائی۔ نماز اسلام کا ایک کھمبا ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ نے واقعی کھمبے سے اس کو تشبیہ دی۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ مسلمان کا ایمان قرآن پہ ہے اور قرآن کے بعد حدیث پہ۔ قرآن پہ بھی ہمارا ایمان ہے اور حدیث پر بھی ہمارا ایمان۔ قرآن چھوڑیں گے تو بھی بدل جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے، اور حدیث چھوڑیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ پٹڑی دو ہوتی تب گاڑی چلتی ہے، ایک پٹڑی پہ گاڑی دنیا کی کبھی نہیں چلتی۔ تو ہمارے ایمان کی دو پٹڑیاں ہیں، ایک قرآن پاک کی شکل میں، ایک حدیث مصطفیٰ کی شکل میں۔ آپ کے پاس ادھر بھی کبھی گرم ہوا آتی ہے تو آپ کہیں گے مفتی صاحب تھوڑا یہ پردہ لٹکا دو، ادھر سے گرم ہوا آتی ہے۔ ادھر سے جب گرم ہوا آتی تو آپ کہیں گے اس کا پردہ ہٹا دو، ہمارے بچے کو نقصان ہوگا، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ تو ہوا کو روکنے کے لیے اپنے کو پردے ڈالنے پڑتے، تو ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے پردے لگاتے ہیں تاکہ ہوا سے بچ جائے۔ تو جیسے زندگی ہماری قیمتی ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں ہمارا ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ زندگی چلے جائے گی تو کوئی فکر نہیں، اور ایمان چلا گیا تو سب کھیل ختم ہو جائے گا۔ جو کچھ ہے وہ ایمان ہے۔ آپ دیکھیں ایک اللہ کے ولی تھے، دلی میں رہتے تھے، 113 سال کی ان کی عمر، تو ان کو زکام ہو گیا۔ ان کے مرید تھے کئی آپ کی طرح وفادار، وہ حکیم، اس زمانے میں ڈاکٹر کم تھے، حکیم زیادہ تھے، وید تھے۔ وہ حکیم کے پاس گئے کہ ہمارے مرشد ہیں، ان کو زکام ہو گیا، سانس لینے میں تکلیف ہے۔ تو حکیم بڑا سمجھدار تھا، اس نے حضرت کی نبض دیکھی اور اپنے گاؤں میں جو نسوار چلتی اس زمانے میں چلی تھی۔ نسوار کو شہر والے کم سمجھتے، تم زیادہ سمجھ گئے گنگالے والے۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں اپنے راس کا پتہ نہیں کیا، اس کو نسوار کرتے ہیں اردو میں، فارسی میں۔ حکیم نے کہا بیٹا جاؤ یہ نسوار کی پڑیا لاؤ۔ تو بیچارہ مرید گیا بازار سے، نسوار کی پڑیا میں نسوار آتی تھی، پڑیا میں لے کے آیا اور پڑیا کھولی اور پیر صاحب کے ہتھیلی پہ ڈالی، اور پیر صاحب سے کہتے ہیں حضرت بگیر سرکار تھوڑی نسوار وٹھو، یہ نسوار وٹھو۔ تو پیر صاحب نے کہا بابا این چیز، ان کی زبان فارسی تھی کہ ہی چھائے، تو مرید جو سائیں ہی نسوار آئے، بھائی نسوار چھائے، نسوار کیا چیز ہے؟ تو مرید نے کہا سرکار ایک پتا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، پیڑ ہوتا ہے، اس کے پتے کو کاٹ کے سکھاتے ہیں، پھر اس کو کوٹ کے اس کا جو ہے چورما بناتے ہیں، پھر وہ گوا کے بالکل ذرہ ذرہ ہو کر کے وہ چورما جو ہے نسوار کی شکل میں ڈھل جاتا ہے، اور یہ اس گوا کے درخت کے پتے کا چورما ہے، اور اس کے لینے سے فائدہ ہوگا۔ تو کہا اس کے لینے سے کیا ہوگا بیٹا؟ کہ سرکار اس کو آپ سونگیں گے تو آپ کو چھینک آئے گی، اور چھینک آئے گی تو پانی ٹپکے گا، اور پانی ٹپکے گا تو آپ کا نزلہ کھل جائے گا، وہ نزلہ کھل جائے گا تو سانس لینے میں آرام ہوگا۔ تو عشق دیکھو، ایمان بچانے کا طریقہ دیکھو، اور ایمان کی حقیقت دیکھو۔ تو اس نے کہا بیٹا میں نسوار تو لے لوں گا، مگر ایک بات تو مجھے بتا دے۔ کہا حضرت بولو، کیا اس نسوار کو میرے نبی نے بھی کبھی استعمال کیا ہے؟ اس کو ایمان کہتے، اس کو ایمان۔ کہاں زندگی، کہاں جا کر کے وہاں کی پرواز ہے۔ کہا نسوار تو بیٹا لوں گا، مگر کیا اس نسوار کو میرے رسول نے لی ہے؟ تو مرید آپ کی طرح وفادار تھا، حضرت رسول کے زمانے میں تو غریب یہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، یہ تو انڈیا میں پیدا ہوئی ہے،
ابھی ابھی بنی ہے، پہلے عرب کے زمانے میں تو تھی نہیں. تو فقیر کہتا بیٹا فقیر کی ایک جان ہے، اگر چلی جائے تو رب پہ قربان ہے، مگر جو کام میرے نبی نے نہیں کیا وہ فقیر کام نہیں کرے. اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. کیا یہ کام نبی نے کیا؟ کہ سرکار رسول اللہ نے کبھی اللہ کے نسوار مکروہ نہیں، خراب نہیں، حرام نہیں. بس ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں تھی نہیں، آپ لوگ تو کوئی حرج نہیں، مگر وہ فقیر کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ جو چیز میرے نبی نے استعمال نہیں کی وہ میں کبھی استعمال نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے، مگر رسول کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھاؤں گا. تو یہ عشق جو ہے یہی انسان کو ولی بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ ولی. ولی عبادتوں سے نہیں بنتا ہے. عبادت کرنا، ریاضت کرنا، خدا کی یاد کرنا وہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے. اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم رمضان میں روزے رکھیں، اسلام کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے مال دیا تو اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، اسلام کا فیصلہ ہے رب نے مال تندرستی دی تو بیت اللہ کا طواف کر کے حج کرو. یہ تو اسلام کی جڑ ہے، اس کے بغیر ہمارا اسلام نہیں. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو دوزخ میں جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آگ میں جلیں گے، اگر رمضان کا مہینہ آیا اور جانور کی طرح کھائیں گے تو آگ میں جائیں گے. اللہ نے مال دیا، تندرستی دی اور بیت اللہ نہیں گئے تو مایاوتی کے ساتھ دوزخ میں جاؤ گے. اور کیا ملے گا؟ اسلام جنت تھوڑی ملے گی. جنت تو اسی کو ملے گی جو رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلے گا. اسلام کی تعلیم ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دی، اسلام کی دولت دی. آپ کھیتی کرو، व्यापार کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، سیاست کرو، قیادت کرو، ہر جائز کام کرنا جائز ہے، 2 نمبر کا کام مت کرنا. یہ تو پولیس بھی پکڑے گی، اپنے والے بھی پکڑیں گے. باقی جائز کام سب کرو. اس کے ساتھ جہاں وقت ملے وضو کر کے سر کو جھکاتے. سید صاحب نے ابھی کہا نا کہ سر جھکا، پٹکا جھکا تو بھائی جھک جاتا ہے، اور سر جھکا تو رب راضی ہو جاتا ہے. ناراض بھائی کو راضی کرنا تو پٹکا ڈالو، اور رب کو راضی کرنا تو سر کو ڈالو. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات. ایک شاعر کہتا سائیں ہی ہکڑو سجدو جی کے تو مشکل سمجھی تو اگر ایو سجدو رب قبول کیو تو دنیا تو کی اگتے جھکندی، تو کہیں گے اگتے کی نہیں جھکندی. دنیا کا چھٹکارو تھی پیو جے پانچو پیشانی پانچو سر رب کی دربار میں جھکایو تو ایو پیشانی ایو سر بے کے انسان کے اگتے کری کے جھکندی. اتنی سجدے کی عظمت ہے، یہ عبادت کی جان ہے. ہمیں اس عبادت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا. اور اتنی اسلام نے آسانی کی، اتنی آسانی اور سرل اسلام اپنا مذہب ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھو. آپ کہتے ہیں سائیں اساں پانی کا، پہلے آپ کے یہاں پانی کی کمی تھی، میں بنی میں رہتا ہوں، واقع سے پانی آیا تو اسلام نے کہا اگر پانی نہیں ہے تو مٹی پہ ہاتھ مار دو. اس کو تیم کہتے ہیں. 2 مرتبہ ہاتھ مار کے، 1 مرتبہ چہرے پہ ملو اور دوبارہ ہاتھ مار کے اپنے ہاتھوں پہ مل لو. اس کو اسلامی تیمم کہتے ہیں. ایک رب کا ولی کہتا ہے جب مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے 7 حصے پاک ہو جاتے ہیں. دونوں پاؤں پاک ہوئے، دونوں ہاتھ پاک ہوئے، چہرہ پاک ہوا، سر پاک ہوا. وضو کرنے سے 7 اعضاء پاک ہوتے ہیں. اور جب مسلمان مجبوری کی شکل میں مٹی پہ تیمم کرتا ہے تو اللہ اس کی رگ رگ کو پاک و صاف فرما دیتا ہے. رگ رگ پاک ہو جاتی. کتنی آسانی. آپ کہیں سائیں میرے گھٹنے میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، میں بیٹھ کے سجدہ نہیں کر سکتا، تو اسلام کہتا کوئی حرج نہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھو. کہا سرکار میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو اسلام کہتا آپ لیٹ کے نماز پڑھو، مگر چہرہ کر دو کعبے کی طرف. منجے متے سمی رہے، 4 پائی پہ سو جا، مگر نماز معاف نہیں. چہرہ کعبے کی طرف کر دے، میں کعبے میں نماز پڑھوں گا تو اتنا ثواب ملے گا. تو گنگالے میں نماز پڑھے گا، لیٹ کے پڑھے گا، تب بھی رب اپنی کریمی سے اتنا ہی ثواب دے. اسلام بندے کی حقیقت کو سمجھتا ہے، آسانی کا پیغام دیتا ہے، زیادتی کا پیغام نہیں دیتا ہے. آپ بیٹھ کے نماز پڑھو، آپ لیٹ کے نماز پڑھو، آپ تیم کر کے نماز پڑھو، مگر نماز کسی شکل میں چھوڑنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی. میری رسول کی تعلیم ہے، جنگ میں اللہ کے نبی جا رہے تھے، دشمن شکست کھا چکا، ہار کھائی تو دشمن بھاگا، تو صحابہ نبی کا لشکر پیچھے بھاگا. ان کے ساتھ اللہ کے حبیب بھی تھے. چلتے رہے،
दुश्मन का पीछा करके उनको मारते रहे। इतने में विची का वक्त आ गया तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह अस्सलात अस्सलात, साईं नमाज जो वक्त अची पियो, नमाज कज़ा थी। अब दुश्मन को छोड़ते हैं तो भी खतरा, और नहीं छोड़ते हैं तो नमाज कज़ा होती है। अगर सर काबा इधर है और दुश्मन के पीछे इधर करें, अगर यूं सर मोड़ेंगे तो दुश्मन तलवार से सबको कत्ल कर देंगे। अब नमाज कैसे पढ़े? तो साहबा ने जब कहा साईं नमाज, साहब अल्लाह के हबीब नमाज नमाज, तो सरकार ने कहा अभी सोचते, अभी नमाज का मिजाज, आफताब डूब रहा है, नहीं रहे तो अभी नबी पाक ने जवाब नहीं दिया तो नबी के रब ने पैगाम दे दिया, अल्लाह ने पैगाम भेजा, फैनमा तुवल्लू फसम वजहुल्लाह। ए महबूब, आप अपने गुलामों से कहो कि सर झुकाओ, घोड़े की पीठ पे, ऊंट की पीठ पे सर झुका दो, उत्तर हो दखन हो किधर हो, सर झुकाना तुम्हारा काम है और काबे को खड़ा करना मेरा काम। जिधर सर झुकेगा काबा वही आपको मिलेगा। अरे सर तो झुकाओ, ये तालीम सिर्फ इस्लाम में मिलेगी, दुनिया के किसी मजहब में नहीं मिलेगी। इश्क आपका पक्का है, जज्बा आपका पक्का है, मोहब्बत आपकी पक्की है, तो जहां सर झुकाएंगे अल्लाह आपके सजदे को कबूल फरमाएगा। मगर नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, किसी शक्ल में नमाज कज़ा नहीं। एक बुजुर्ग थे, इस्लाम का कानून देखो, रात बामरोड में मुझे मसला बयान करना था सही साहब, मगर मैं जज्बात में भूल गया। कल इस मेरे सामने मसला आया कि किसी बदमाश ने कहा कि तुम पीर जिलानी के मुरीद हो तो ठीक है, अच्छा है, उसको बेईमानी है, बेईमान को कोई न कोई रास्ता भली सोचो आए, मगर कारो मैं काला पटका नहीं बांधता था, ये परसों सुना तब काला पटका मंगाया, मैंने कहा बेईमान अब तो काला ही बांधूंगा। हालांकि मैं तो मुफ्ती आजम का मुरीद हूँ, लेकिन पीर सैयद ताज हुसैन से मुझे मोहब्बत है, वो अल्लाह का वली है, नबी का बेटा है और रसूल का शहजादा है। और फिर बुद्धू को पता नहीं, मेरे सैयद से पूछो, बुखारी की हदीस है, जब रसूल अल्लाह ने मक्के को फतेह किया मदीने से आकर के 8 हिजरी में, तो सरकार के सर पे काला साफा था। ये काला साफा राम कृष्ण की सुन्नत नहीं है, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है। ये बेचारे पलीत सुरमा लगा के बैठे, इनको क्या पता कि सुन्नत क्या है और गैर सुन्नत क्या है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अबे सफेद पटका बांधो, सब बांधो, मगर कभी कभी काला चलाया, क्योंकि ये मेरे नबी की सुन्नत है और मुर्शिद ने आपको तोहफा दिया है। ये शियों की अदा नहीं है, रसूल की अदा है। अल्लाह के नबी ने काला साफा पहना और नबी ने सफेद साफा पहना। सरकार की हदीस है कि जंगे बदर में अबू बकर कहते हैं, सरकार मैंने देखा कि दुश्मन मेरे सामने आया, मैंने तलवार निकाली, वार करना चाहा, ए अल्लाह के हबीब मेरी तलवार फिजा में थी, अभी चली नहीं कि दुश्मन का सर कटता हुआ नजर आया। सर कट गया। एक सवार मुझे नजर आया जिसकी सलवार भी सफेद, कमीज भी सफेद, पटको भी सफेद। सरकार ने कहा होवल मलाकर, एक अबू बकर जो तलवार चला रहा था वो मदीने का नहीं था, वो आसमान का जिब्राइल अमीन था। वो रब के फरिश्ते थे जो 300 या 3000 आकर के तुम्हारी मदद की। तो पता चला सफेद पटका पहनना ये फरिश्तों की सुन्नत है और काला साफा पहना रसूल अल्लाह की सुन्नत। सफेद पहनो तो भी सुभान अल्लाह और काला पहनो तो भी सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नबी की हर अदा हमें पसंद, रसूल की हर अदा पसंद है, उसमें कभी कमी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम की तालीम है कि बाप की औलाद जो कमाएगी वो माल बाप का है। किसका बाप माल है, जोर से बोलो। चाहे बाप ज़ईफ हो जाए, वो मेरा बेटा नहीं समझे कि मैं रईस बन गया, गुजरात का व्यापारी बन गया, मायावती का चेला बन गया। नहीं, तू कितना बड़ा रईस बन, मगर ये सदका तेरे बुढ़े बाप का है। इस्लाम कहता है बाप का हक है। पहले जमाने के लोग नेक थे, बच्चा मालदार हुआ और बाप 100 साल का, अल्लाह ने उसको माल दिया। बुढ़े को पता चला कि अल्लाह ने मेरे बेटे को अमीर बना दिया और बेटे का माल मेरा माल है, तो मेरे पर हज फर्ज होगी। तो कहा बेटा अल्लाह ने तुझे माल दिया। अब्बा आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे अमीर बना दिया। तो बेटा का हज करा। तो कहा बाप तू तो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। कहा बाप बेटा वफादार बेटा वही है जो अपने बाप को कांधे पे सवार करके हज करा। बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी चमड़ी की, जिस्म की चमड़ी उतार के जूती बनाओ और वो माँ को पहनाओ तो भी माँ का हक अदा
ہاں، اور اپنی زندگی نچھاور کرو تو بھی باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بیٹا اللہ نے تجھے مالدار بنایا تو مجھے مدینہ دکھا، مجھے کعبہ دکھا، مجھے مکہ دکھا، لہذا تو مجھے سوار کر کے لے کے چل۔ تو اس نے جھولی بنائی، بڈھے باپ کو جھولی میں رکھا جیسے بچوں کو رکھتے نا عورتیں کھیت کے زمانے میں، اور کاندھے پہ رکھا اور وہ لے کے چلا بڈھے ضعیف کو۔ چلتے چلتے بیچ میں سمرقند سے چلے بغداد آئے، بڑے میاں کی طبیعت خراب ہو گئی، قافلہ تھا وہ آگے نکل گیا، یہ نوجوان رک گیا، آدھی رات کو بڑے میاں کا انتقال ہو گیا، انتقال۔ اب اس نے افسوس کیا کہ مولا جنگل میں میں قبر کیسے بناؤں گا، کفن کیسے لاؤں گا، جنازے کو دفن کیسے کروں گا، میرے ابا کی روح بھی نکلی تو اس بیابان میں۔ اب جو اس نے باپ کا چہرہ دیکھا تو شکل بدل گئی، کہو استغفر اللہ، زور سے کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ شکل بدل گئی، کالی بھٹ سور کی طرح ہو گئی، بچے کو کاٹو تو بدن میں خون نہیں، آنکھوں کے آنسو سوکھ گئے، چادر لے کر کے باپ پہ ڈالی، روتے روتے آنسو تھم گئے، یوں بیٹھے تھے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب دیکھ رہا ہے، ایک سفید گھوڑا آ رہا ہے، گھوڑے پہ چاند جیسا سوار بیٹھا ہے، گھوڑا بڑی تیز رفتاری سے چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی سوار جا رہا ہے، بڑا کوئی رئیس وقت کا حسین گھوڑا، اس پہ سوار بھی بے مثال، ان کو عرض کروں بھائی تو میرے باپ کے دفن میں مدد کرا، ان کے غسل میں میری مدد کرا۔ تو جوان کہتا کہ خواب کے اندر میں اٹھا تو مجھے حیرت ہوئی، گھوڑے والا ادھر نہیں جا رہا، ادھر ہی آ رہا ہے جہاں میرے باپ کی لاش رکھی تھی۔ گھوڑ سوار آیا، جلدی سے گھوڑے سے اترا اور اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، نقاب ہٹائی تو پتا چلا کہ 14ویں کے چاند بدلی سے نکل گیا، 14ویں کا چاند بادل سے نکل آیا، جنگل چمن نور نور پھیل گیا، ایسا مبارک چہرہ۔ اور انہوں نے میرے باپ کے بدن سے چادر کو ہٹایا اور چادر ہٹا کر کے اپنا ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرا تو وہ چہرہ جو کالے سور کی طرح تھا اب کالا نہیں، اب چاند کی طرح مسکرا رہا ہے، جیسے 14ویں کا چاند کسی نے کھڑا کر دیا۔ میں حیرت میں کھو گیا، اللہ یہ کون ہستی ہے جس نے اس مصیبت میں میری مدد کی؟ اس نے کہا میں نے خواب کے اندر پیر پکڑے، سرکار آپ کون ہیں؟ مصیبت کی گھڑی میں آپ نے میری مدد کی اور میرے باپ کا چہرہ آپ نے چاند کی طرح چمکا دیا، آپ کے ہاتھ کی جب برکت یہ ہے تو آپ کی ذات کی برکت کیا ہوگی؟ یہ تو ہاتھ کی برکت ہے، ذات کی برکت کیا ہوگی؟ تو اس ہستی نے کہا بیٹا تو مجھ کو نہیں پہچانتا، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ، بس سرکار کا نام سننا تھا۔ وہ جوان نے کہا میری چیخ نکل گئی، میں سرکار کے پیروں پہ گر گیا، اللہ کے حبیب آپ کو کیسے پتا چلا؟ مدینے سے اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرا غلام تیرے باپ کی عادت تھی کہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ، سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ صلاۃ سگوری پڑھیے، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ درود شریف ہے، چھوٹا پڑھو بس۔ وہ کہ تیرے باپ کی عادت تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ بیٹا آج جب وقت ہوا تو فرشتہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے فرشتے میرے غلام درود کہاں؟ تو اس نے کہا سرکار آپ کے غلام کا فلاں مقام پہ بغداد کے قریب، اور ان کی شکل بھی بدل گئی۔ تو بیٹا میں مدینے سے چلا، یہاں پہنچا، تیرے باپ کے سر پہ ہاتھ ملا، یہ درود کی برکت ہے، اب قیامت تک یہ چہرہ مرجھائے گا نہیں بلکہ 14ویں کے چاند کی طرح مسکراتا رہے گا اور چمکتا رہے گا۔ اب وہ جوان کہتا میں نے پیر پکڑے کہ میرے آقا اللہ کے محبوب یہ بتاؤ کہ آپ کے درود کی پڑھنے سے برکت سے تو یہ دولت مجھے ملی کہ میرے باپ کا چہرہ چمکا، لیکن سرکار اس کا چہرہ بدلا کیوں؟ خنزیر کی طرح کیوں ہوا؟ کالا کیوں ہوا؟ سنو میرے پیارے اسلام کی تعلیم۔ تو رسول اللہ نے بڑے غم بھرے انداز میں فرمایا انہ کان لا یصلی او کما قال، بیٹا تیرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا، تیرا باپ، زور سے بولو، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی
درود سلام نماز نہیں پڑھی اس کی سزا رب کی طرف سے ملی، اور درود پڑھا اس کا انعام ادھر سے ملا، تو رب نے بیڑا پار کر دیا۔ اب پیارے یاد رکھو، درود پڑھیں گے تو چہرہ چمکتا رہے گا، چہرہ چمکتا رہے گا، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سرکار ابو بکر نے سرکار کی دعوت کی، بازار میں گئے تو بابا بڑھیا مچھلی دو، آج مجھے اللہ کے حبیب کی دعوت کرنی ہے۔ تو مچھیرا بھی مسلمان تھا، اس نے کہا ابو بکر یہ بڑھیا مچھلی ہے، میں نے ابھی تازہ پکڑی سمندر سے۔ ایک جہاز جا رہا تھا، اس میں کچھ لوگ بندے بیٹھے تھے، وہ درود شریف پڑھ رہے تھے، بس میں وہاں کھڑا رہا، ان کا درود سنتا رہا، اور جب وہ جہاز نکل گیا میں نے جال ڈالا اور مچھلی کو پکڑ لیا، یہ بڑھیا مچھلی۔ اب ابو بکر مچھلی لائے، اپنی اہلیہ سے کہا، ام امیس سے کہا اس کو پکاؤ۔ حضرت ام امیس نے، ام اسما نے ان کو پکانا شروع کیا۔ اب پکاتے پکاتے آگ ڈالی، فلاں ڈالی، سب کچھ کوشش کی، لیکن خدا کی قدرت مچھلی پکے ہی نہیں۔ یہ بدلا وہ بدلا، لکڑی بدلی، توا بدلا، جو بدلا، تنگ آ گئے۔ تو بیوی نے کہا کہ حضرت یہ تو پکتی نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا واہ مچھلی نہیں پکتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کوشش کی، مختلف طریقے سے آگ جلائی، لیکن مچھلی نہیں جلی، پکتی نہیں ہے۔ جو مچھلی کی تباک رکھتے ہیں آگ بجھ جاتی ہے، تباک رکھتے ہیں آگ بجھ جاتی ہے۔ تو ابو بکر پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا تھا، بازار سے مچھلی لایا، میری اہلیہ نے پکائی تو بھی نہیں پکی، میں نے بھرپور کوشش کی، لکڑیاں ڈالی، یہ ڈالا وہ ڈالا، جو توا اٹھا کر کے آگ پہ رکھتے نیچے آگ ٹھنڈی، مچھلی اوپر آتی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی آئے، منظر دیکھا تو میرے نبی کا علم دیکھو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ کچھ بے ایمان لوگ ہیں جو نبی کو نہیں مانتے۔ پیارے یاد رکھنا، آج دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں، تو کیا آپ یوگی سے دوستی کرو گے؟ جانتے ہو نہیں جانتے یوگی کو؟ ان سے پوچھ لینا، یوگی سے کوئی دوستی کرے گا؟ تو جو نبی کا دشمن ہے اس سے دوستی کیسی بیٹا؟ جو نبی کا دشمن ہے اس سے دوستی کیسی؟ ارے یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ مارے گا یار تو شہید تو ہوں گے، تو بھی ہم تو نفع میں رہیں گے۔ ان سے دوستی کا دل نہیں چاہے تو پیارے یاد رکھو، جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے اس سے دوستی کبھی مبارک نہیں، کبھی مناسب نہیں۔ یاد رکھیے، ایک بڑے شاعر نے کہا تھا 100 سال پہلے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے، سب تیرا ہے تو مصطفیٰ کا بن جا۔ یہ آسمان تنا تو نبی کا صدقہ، زمین کا فرش بچھا تو نبی کا صدقہ، ستارے چمکے تو نبی کا صدقہ، چاند مسکرایا تو نبی کا صدقہ، سورج تبسم ریز ہوا تو نبی کا صدقہ، دریا میں موج اٹھی تو نبی کا صدقہ، پھولوں میں خوشبو نکلی تو نبی کا صدقہ۔ ابے یار گر نہ پوچھے یا رسول اللہ، وجود پاک تو ایک پیغمبر نہ دیدے دولت پیغمبری، ایک رب کا ولی کہتا یا رسول اللہ، اگر رب آپ کو پیدا نہیں کرتا تو اپنی خدائی کو پیدا ہی نہیں کرتا، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ مہتاب ہوتا، اگر رسول نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دہ تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دہ تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یہ جو اجالا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ ہر بھائی اسلام کہتا اس سے پیار کرو، اگر غیر مسلمان آئے اس کی عزت کرو، اسلام آپ کو ثواب دے گا۔ غریب غیر مسلمان کی مدد کرو، اسلام آپ کو اس کا انعام دے گا۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے ہر انسان سے محبت کرنا، یہ اسلام کا پیغام ہے، مگر جو نبی کا مخالف ہے وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان سے دوستی کرنا رسول کو ناراض کرنا، اللہ کے حبیب کو ناراض کرنا۔ دیکھو حدیث ہے، ہمارے سید سے علماء سے پوچھو، حضور مکے سے مدینہ آ رہے، مکے سے، زور سے بولو، مکے سے مدینہ آنے کا سفر کو ہجرت کہتے ہیں، ہجرت۔ حضور مدینے سے قریب آئے، کچھ جوان آپ کی طرح ملے، کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، یہ دنیا آپ کا استغفار کرنے کے لیے کھڑی ہے، مدینے سے باہر مسجد قباء کے دامن میں، قباء کے قریب سرکار ایک بڈھا اس پہاڑی میں رہتا ہے جس کی 500-600 سال کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 600 سال کی عمر ہے۔ وہ ہمیشہ جب ہم بکریاں چارنے آتے تو کہتا کہ جا محمد، کیا اللہ کے نبی آئے؟
اللہ کے نبی مدینے میں آئے، وہ آپ کا دیوانہ ہے، دیکھنے کا دیوانہ، وہ ہمیشہ پوچھتا ہے اگر تکلیف نہ ہو تو یہ پہاڑ کے گفے میں رہتا ہے، اونٹنی کو یہاں باندھ دے، 10 منٹ چل کے اس غریب کو دیدار کروا دو، اس کی دل کی امید پوری ہو جائے گی، پھر مدینے چلیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا بالکل کوئی حرج نہیں، میں چلوں گا، اونٹنی کو باندھو، میں پیدل اوپر چلوں گا۔ پہاڑ پہ تھوڑے چڑھے، گفا آیا، گفے میں وہ بوڑھا رہتا تھا 600 سال کا عیسائی، نبی گئے تو خدا کی قدرت اس نے نماز شروع کر دی، نماز کا ٹائم ہوگا اس کا، وہ عیسائی تھا، ادھر سلام، نماز شروع کی، اللہ کے حبیب تشریف لے گئے تو نبی نے جا کے سلام فرمایا، السلام علیکم یا شیخ، اے بڑے میاں تم پہ خدا کی سلامتی ہو۔ تو بڑے میاں نے جواب نہیں دیا، کیوں نہیں دیا کہ وہ نماز میں تھا، اس نے جواب دینے میں سستی کی کیونکہ وہ نماز میں تھا، آرام نہیں کر رہا تھا، اور عمر نے تلوار کھینچ لی، سرکار عمر نے، یہ اسلام ہے کہ یا رسول اللہ اجازت دو اس ظالم کا سر اڑا دوں۔ ابے یار وہ جوا تھوڑی کھیل رہا ہے، شراب تھوڑی پی رہا ہے، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، مگر سلام میرے عمر کے ایمان کو کہ جو نبی کے سلام کا جواب نہ دے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا سر اڑا دو۔ تو نبی نے کہا عمر استبر، تھوڑا صبر کر، اسلام کو پہچانو پیارو، تھوڑا صبر کر۔ تو سرکار عمر رک گئے، میرے آقا نے پھر سلام کیا، حضرت عمر نے کھڑے ہیں، بڑے میاں نے پھر بھی، جب وہ بھی نماز میں، عمر نے کہا سرکار آپ اجازت دے دو، میں اس کا سر قلم کروں گا، منافق ہے، یہ کیسی نماز، جب رسول آئے تو سب نمازیں معاف ہوگی، پہلے نبی کے سلام کا جواب دو، یہ پہلے کا ہے، اور پہلے والا دین نبی کے آتے ہی منسوخ ہو گیا، اب پہلے والا دین نہیں چلے گا، مصطفیٰ کا دین چلے گا، نماز ختم، اجازت دو۔ کہا عمر استبر، اور صبر کر۔ تیسری مرتبہ سرکار نے سلام کیا تو نوکرا ہوشیار تھا تمہاری طرح، اس نے کہا اب کھیل ختم ہو جائے گا، سلام پھیر دیا، یہ ہے سلام پھیرا اور سلام کا جواب دیا۔ عشق دیکھو، ایمان دیکھو، نبی کی محبت دیکھو، اور ایمان کی، اسلام کو سمجھو، اسلام یہ۔ تو نبی پاک نے کہا بڈھا، ان لوگوں نے مجھے کہا کہ تو کافی زمانے سے میرے دیدار کا مشتاق ہے، میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ، اس کی چیخ نکل گئی، سرکار میں آپ کے دیدار کے لیے 600 سال سے انتظار کر رہا ہوں۔ کتنے سے سال سے؟ 600 سال، یہ میری عمر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں حضرت عیسیٰ کی محفل میں تھا، سنو میں کس کی مجلس میں تھا، یہ غوث کی مجلس ہے، وہ عیسیٰ کی مجلس، ایسی مجلس میں تھا، تو عیسیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کا نبی میرے بعد آئے گا جن کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا اور زمین پہ ان کا نام پاک محمد ہوگا۔ اے میرے ماننے والوں، اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے، تم نبی کا جلوہ دیکھو تو میرا کلمہ مت پڑھنا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا، سب دین منسوخ ہو جائیں گے، اب دھکا چلے گا تو فقط مدینے والے مصطفیٰ کا دھکا چلے گا۔ تو سرکار مجھے عشق ہوا کہ زمانہ عیسیٰ کا، زمانہ عیسیٰ کا، اور خطبہ مصطفیٰ کا، خطبہ مصطفیٰ کا، ذکر مصطفیٰ کا۔ تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی آپ دعا کرو اللہ میری عمر میں برکت کرے اور میں نبی کا دیدار کروں، ان کا کلمہ پڑھوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دعا کی مولا اس میرے غلام کی عمر میں برکت دے تاکہ تیری محبوب کا دیدار کر لے۔ انہوں نے دعا کر لی۔ میں نے یہ کہا کہ سرکار ان کی ملاقات کہاں ہوگی؟ تو اشارہ کیا بیٹا، وہ یثرب، یثرب پرانا نام مدینے کا ہے، کہ مدینہ چلا جا، ان کی پاریوں میں بیٹھ، کبھی نہ کبھی چاند وہیں سے نکلے گا، اسلام کا چاند وہیں سے نہیں۔ تو میں آ کر اس پہاڑی میں گفا بنا کے بیٹھ گیا، حضرت میری 500-600 سال ہوگی، اس امید پہ جیا کہ مجھے کبھی نہ کبھی تو مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، نبی، یہ عشق ہے۔ اب اس کا جو مخالف ہو کبھی ہمارا ہو سکتا ہے؟ عشق تو دیکھو۔ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھو، سرکار نے کہا ٹھیک اب تو کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ تاکہ میں تیری گواہی دوں گا۔ تو اس نے کہا سرکار کلمہ تو پڑھ لوں گا، کلمہ تو پڑھ لوں گا، اس لیے تو انتظار کر رہا تھا، اتنا بتا دے کہ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں۔ پوائنٹ دیکھو، وہ ابھی عیسائی ہے مگر اس کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ سب جانتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا، یہ میرے نبی جانتے ہیں۔ تو نبی پاک نے ہاں تھوڑا سا تعامل کیا کہ بھئی یہ بات تو چھپانے کی کہ میرا غلام کون امتی میں جنتی کون دوزخی۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ محبوب قسم تیری محبوبیت کی، یہ تیرا غلام جنتی تھا، میں نے اس کے لیے فرسٹ کلاس جنت میں محل بنا دیا تھا سونے اور چاندی کی اینٹوں کا، مگر آج جب آپ آئے اور آپ نے سلام کیا،
اس نے سلام کے جواب دینے میں دیر کی، مجھے غصہ آ گیا، مجھے جلال آ گیا کہ میرا محبوب کھڑے ہیں، سلام کر رہے ہیں اور یہ جواب دینے میں دیر کر رہے ہیں، تو نام اس کا میں نے اس رجسٹر سے نکال دیا اور دوزخ والی کمپنی میں لکھ دیا، ادھر والی جو نبی کا نہیں ہے وہ ادھر ہی جائے گا۔ سنو پیارے، اسلام کو پہچانو۔ اتنی دیر لگی، ارے نہ تو نماز کا انکار، نہ روزے کا انکار، نہ حج کا انکار، نہ کلمے کا انکار، صرف اتنا کہ نبی نے سلام کیا، جواب دینے میں تھوڑی سی دیر کر، علم نہیں تھا۔ رب کو جلال آیا، نادان میرا محبوب آئے، وہ سلام فرمائے اور تو سجدہ کرے۔ یہ سجدے ملے ہیں تو مصطفیٰ کا صدقہ، یہ عبادت ملی ہے تو نبی کا صدقہ، یہ کعبہ بنا ہے تو نبی کا صدقہ، یہ قرآن ملا ہے تو نبی کا صدقہ، یہ چاند چمکا ہے تو نبی کا صدقہ، یہ سورج مہکا ہے تو نبی کا صدقہ۔ گر نہ پوچھے یا رسول اللہ وجود پاک تو ایک پیغمبر نہ دی دے دولت پیغمبری، اے محبوب عربی اگر آپ نہ ہوتے تو خدا کسی کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ اتنی سی دیر کرنے سے دوزخ میں۔ سنو میرے پیارے، تو جو کہتے ہیں سلام مت پڑھو، سلام کیوں پڑھتے ہو؟ یہ انگوٹھا کیوں چومتے ہو؟ اجمیر کیوں جاتے ہو؟ پیر تاج حسین کا دامن کیوں پکڑ رہے ہو؟ تو مایاوتی کا پکڑے، قتل کے یتیم، اور کس کا؟ ہری سنگھ کا پکڑو گے، وہ ہری سنگھ کے ساتھ جائیں گے، تاج حسین کے ساتھ ان کی قسمت میں لکھا۔ عزیزو یاد رکھو، خدا کی قسم، اسلام نبی کی غلامی کا نام، اسلام رسول کی محبت کا نام، اسلام نبی کے فرمان پر عمل کرنے کا نام۔ اب اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ تھا تو جنتی، مگر آپ کے سلام کے اندر دیر کی تو میں نے ادھر سے ادھر کر دیا، اب ادھر چلا گیا ہے، پراڑیا کیا نام، پراڑیا والی کمپنی میں چلا گیا، کھیل ختم۔ اسلام کو سمجھو خدا کے لیے، میرے بھائی اسلام کے لیے سمجھو، خدا کی قسم عشق اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جب وحی آئی تو سرکار کے چہرے پہ غم آ گیا کہ میرا غلام تھا، میرا چاہنے والا تھا، تھوڑی نادانی سے دوزخ میں چلا گیا، اللہ کو جلال آ گیا اور اس کا نام نکال دیا، تو سرکار کے چہرے پہ پہلے جو چمک تھی وہ تھوڑی کم ہوگی۔ اپن ہے نا، کوئی غم کی بات آئے گی تو آپ کو فکر ہوگی، تو میں سمجھوں گا کہ سرپنچ صاحب ابھی تو تیرا چہرہ چمک رہا تھا، ابھی مرجھا رہا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس بڈھے نے دیکھا کہ رسول کے چہرے کی چمک میں کمی آ گئی، تو عشق دیکھو صاحب، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ مسکرا دو، اگر میں دوزخی ہوں تو دوزخ مجھے گوارا ہے، مگر آپ کے چہرے پر غم مجھے گوارا ہے۔ تو سمجھ گیا کہ 600 سال کی میری عمر ہے، ابھی چہرہ چمک رہا تھا، ابھی چہرہ مرجھا رہا ہے، اے اللہ کے نبی اگر میں دوزخی ہوں تو مجھے کوئی ملال نہیں، آپ فرما دو مجھے دوزخ گوارا ہے، مگر محبوب کے چہرے پر غم ہو یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ کہنا تھا رب کو پیارا ہے، رب کو پیار، وہی آئی کہ محبوب اس ادا نے مجھے خوش کر دیا، اب نام دوزخیوں سے نکالا، جنتیوں میں لکھ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے، سب تیرے ہیں، تو نبی کا ہو جا، نبی کی محبت کو اپنا۔ خدا کی قسم یہ سلام پڑھنا، نبی کی یاد منانا، یہ پیری مریدی کرنا، یہ ہمارے قریب ہے تاملیہ، آپ کے دوستی میں نے سنا ہے، بہت گہری دوستی رکھو، کوئی حرج نہیں، مگر ظاہر کی دوستی ہوگی، دل کی دوستی نہیں ہوگی۔ دل تو مدینے سے رہنا چاہیے، دل بغداد سے رہنا چاہیے، دل اجمیر سے رہنا چاہیے، دل سید تاج حسین کے ساتھ رہنا چاہیے۔ باقی دوستی آپ مایاوتی سے کرو، کوئی میں نے کرو، کوئی اعتراض نہیں، دل مت دینا خدا کے، دل گیا تو سب کھیل ختم۔ بنیادی چیز نبی کا عشق، محبوب کی محبت ہے۔ ایک فقیر آ گیا ادھر سے اپنے افغانستان سے، میں ادھر پڑھتا تھا بچپنے میں، وہ سید صاحب پیدل تھا، وہ سید تھا، پیر اس کے زخمی ہو، پھر ادھر کھاوڑ میں کہیں آیا تو آپ جیسا کوئی نیک بندہ کہ مجھے بابا اجمیر جانا، ارے تو مر رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خواجہ کے قدموں میں مروں۔ عشق تو دیکھو، کہاں افغانستان کہاں اجمیر، میں مروں تو خواجہ کی چوکھٹ پہ مروں۔ وہ بیچارے کھاوڑیے تھے بھولے، آپ اونٹ پہ بٹھایا، کوئی ہمارے پاس کار تو تھی نہیں، اونٹ پہ بٹھایا تو ان کا پورا بدن یہ زخمی، پورا زخمی ہو گیا۔
تعمیرات لائے تو وہاں ایک حاجی عبد الرحمان تھا، تمہیں یاد ہے؟ حاجی عبد الرحمان مجاہد تھا، خواجہ کا دیوانہ، غلام محمد کا بیٹا، بادشاہ تھا، آپ کو معلوم ہے یہ سب اسلامی دیوانے تھے. یہ تو نقشہ اب بدلا ہے، مایاوتی آئی کھیل ختم ہوا، پہلے ایسا نہیں تھا. یہ یوگی کی برکت ہے سب. یہاں ملک کا نقشہ بدلا، ادھر ایمان کا نقشہ بدلا. وہ صاحب میں موجود تھا، 1 مہینے تک وہاں رکھا، اور حاجی عبد الرحمان یوں اٹھاتے تھے جیسے اپنے بچے کو اٹھا کر کے پیشاب کراتے، بیت الخلا لے جاتے، اس کا ملم کیا، جودھ پور سے بارمیر سے ڈاکٹر لایا، اس کا علاج ہوا، پھر اس کو اپنے سندھی کپڑا پہنایا، یہ راؤنڈ صافہ باندھا، تہمت پہنائی، لمبا کرتا پہنایا، چادر اوڑائی کہ اجمیر کے پیر صاحب ہے، اور مجھے ساتھ کیا. ہم بھاجپر میں چڑھے، اجمیر لے کے گئے، اس سیدہ غوث پاک کی اولاد. اور اجمیر گئے تو کئی پٹھان پہلے سے کتاب اس پہ ٹوٹ پڑے. اس نے کہا حضرت یہ تو ہمارا بہت بڑا پیر ہے، دیکھو عشق اس کو کہتے. کہاں؟ افغانستان کا اجمیر. مرنا کا بارہ ہے مگر خواجہ کی چوکھٹ نصیب ہو جائے، ولی کی چوکھٹ نصیب ہو جائے. ہندوستان کا ٹاپ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا نام آپ نے پڑھا، ان بچوں سے پوچھو، اسکول والوں سے. وہ جب ادھر فتح کرتے کرتے تھک گیا تو لوگوں نے کہا اجمیر چل. کہاں چلو؟ اجمیر چلو. خواجہ کی چوکھٹ کو سلام کر تو تیرا وہ ولی تھا، بادشاہ تھا، نورانی چہرہ، علم کا بادشاہ. وہ دلی سے، آگرے سے اجمیر آیا. آگے کیکری وغیرہ گاؤں آتا ہے اجمیر سے دور، نصیر آباد، وہاں سے گھوڑا چھوڑ دیا. ارے کہا بڑی میاں تو مر جائے گا، یہ کوئی کشمیر نہیں، یہ تو راجستھان ہے، گرمی ہے. کہ خواجہ کے دربار میں سوار ہو کر جانا میرا دل اجازت نہیں. یہ دلی کا بادشاہ، 80 برس کا بڈھا، یہ عشق. یہ بیچارے ملیوں کو اپنے سندھی میں کہتے ہیں گڑ نے سنجا پہ ڈال ہی جا سے گڑ نے کھا. ارے باتوں سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ گڑ میٹھا ہے کہ کھاؤ تو پتہ چلے. بیچارے ہمارے حبشی لوگ سوڈان والے، ان کو تو کبھی گڑ ملتا ہی نہیں، وہاں ہوتا نہیں کرنا. ان کو گڑ دو گے اور تستمبا دو گے، تستمبے کو کیا کہتے ہیں آپ نے سندھی میں؟ جلدی بولو. توس دو گے تو گڑ کو پھینکے گا، توس کو کھائے گا. اس کو کیا پتا گڑ کیا ہے، توس کیا ہے. ان ملیوں کو کیا پتا کہ خواجہ کیا ہے اور غوث اعظم کیا ہے. تو نے کبھی چکھی ای ذوق ای میں نے شناسی بخدا تا نہ چشی. ارے تو نے روح افزا پی نہیں تو تجھے کیا پتا کہ روح افزا میٹھی ہے کہ کڑوی ہے. پیے گا تو پتا چلے گا میٹھی ہے کہ کڑوی. تو نے تاج حسین کا دامن پکڑا ہی نہیں تو تجھے کیا پتا غوث کے اولاد کے در سے کیا کچھ نہیں ملتا. پکڑ کے دیکھو پھر پتا چلے گا. عشق ہونا چاہیے. ہم اللہ کے ولیوں کو خدا نہیں کہتے. پیر تاج حسین ہمارے مرشد، غوث اعظم ہمارے سردار، خواجہ پیا ہمارے آقا، یہ سب نبی کی اولاد ہے. اور نبی کی اولاد ہمارے سر کی تاج ہے. نبی نے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، بتا دو دنیا والوں کو، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، قرآن کا فیصلہ، کہ لا سلکم علی اجر الا المودۃ فی القربى. حبیب آپ کہہ دو اے میرے غلام، میں تم سے کوئی انعام نہیں چاہتا، بدلہ نہیں چاہتا، میں اتنا چاہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرتے رہو بس. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یہ سب نبی کی آل ہے، غوث سے لے کر کے تاج حسین تک. تو یہ ہم محبت جو کرتے، یہ ہمارے ابا کی جاگیر نہیں ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے. یہ رب کا فیصلہ ہے کہ ایمان کو بچانا ہے تو آل رسول کا دامن پکڑو، آل رسول سے محبت کرو. اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سرکار تاج حسین کے دامن کو پکڑا. بادشاہ دلی سے چلا، نصیر آباد کی قریب وغیرہ وہاں پہنچا، گھوڑے سے اتر گیا. لوگوں نے کہا بادشاہ تو بڈھا ہے، مر جائے گا. کہا مرنا گوارا ہے مگر خواجہ کے در محل، خواجہ کی نگری میں سوار ہونا گوارا. پوچھو یہ کس کتاب میں لکھا؟ ارے سوار ہونے کی تو اسلام اجازت دیتا ہے. گھوڑا ہے، گاڑی، یہاں بڈھے ہو سوار ہو، مگر سوار ہونا الگ ہے اور محبت کا پیغام الگ ہے. یہ سواری فیصلہ دنیا کا ہے اور محبت کا فیصلہ دل کا ہے. لوگوں نے لیلا کو مارا، اے بدماش بچی ادھر ادھر کیا کرتی ہے. وہ عشق مجازی نہیں تھا، حقیقی تھا. لوگ بدھو سمجھے نہیں، بچی کو مارا تو لیلا یہاں ماری جا رہی. مجنو میل تھا مکے کے قریب، تو اس کے بدن سے خون بہنے لگا. لوگوں نے کہا مجنو ہی خون از کجا آمد.
ارے دیوانہ تجھے کس نے مارا؟ یہ خون کہاں سے آیا بتا، ہم اس ظالم کو سزا دیں گے۔ کہا نہیں نہیں۔ کہا تجھے کس نے نہیں مارا؟ تو بدن پہ خون کیوں آیا؟ کہ قاضی صاحب میرے مطلوب کو مار رہے ہیں اور زخم یہاں لگ رہا ہے، مار رہے ہیں زخم یہاں لگ رہا ہے۔ ایسا مجنوں کا عشق ہو سکتا ہے تو نبی کے غلاموں کا عشق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو عشق ایسا بناؤ چوٹ کہاں پڑے اور زخم کہیں لگے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ ارے وہ مجازی عاشق اتنے درد کا حامل تھا تو ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارے دل میں نبی کی محبت نہیں تو سب کھیل ختم ہے۔ چاہے داڑیاں رکھو پھاڑیاں رکھو، منموہن سنگھ کی بھی داڑھی ہے، اور ایک موچی تھا میرے یہاں جودھ پور میں بیٹا، میرے بوٹوں کی خرید پالش کرتا تھا، وہ بیٹے کی 3 گز داڑھی تھی، میری محبت کی اس سے۔ ارے میں دیتا اس زمانے 5 روپیہ 100 کے، کہا حضرت مجھے 5 پیسے مل گا، نہیں 5 روپے تو لے یار، تیری شکل بڑی پیاری، اتنی بڑی داڑھی جیسے حدیث رکھتے ہیں۔ تو داڑھی سے اسلام نہیں ہے، بے شک داڑھی اسلام کے اندر ہے، مگر ایمان کا تعلق دل کی تجوری میں ہے۔ اگر نبی کی محبت ہے تو چاہے آج داڑھی نہیں کل داڑھی آئے گی مگر رنگ ہرا رہے گا، کیونکہ ایمان کا خزانہ اندر چھپا ہے۔ اس لیے رسول کی محبت کو بچا دوستی سب سے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یوگی سے کرو، جوگی سے کرو، مودی سے کرو، ان سے بھی کرو، مگر دل مت دینا۔ ایک کیا نام سید صاحب کیا کہتے ہیں، بھینسا، ایک بھینسے کے پیچھے ایمان چلا گیا تو یاد رکھنا سب کھیل ختم ہوا۔ انہیں کہا ہمیں گوشت پہ لعنت ہے، تمہارا بھینسا نہیں چاہیے، مدینے والا نور ہمیں چاہیے۔ یہ تو بھینسے کے پیچھے ایمان دے دو گے تو سب کھیل ختم ہو جائے گا، اور مکرو کا مال بھی مکرو ہوتا، اور انہوں نے بکرا حلال کیا تو بھی حرام ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کا عشق بنیادی۔ حاجی عبدالحکیم صاحب نے پیسہ دیا، خود نوکرا چلا، تو پھر حاجی عبدالرحمان نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا، شیخ محمد صاحب چلیں گے، 1-2 اور تھے مجھے یاد نہیں، آج 50 سال کا پہلا واقعہ۔ تو یہ سب سنی تھے، اور اجمیر سے گروپ جاتا تھا، اجمیر شریف سے پورا گروپ جاتا تھا، تاملیار سے اور کھاور سے۔ ایک فقیر تھا، آپ لوگوں میں کوئی بڑا ہو، یہ بھائی ہمارے سیداد وغیرہ کو یاد ہو تو فقیر کا نام تھا گوہر فقیر۔ سید صاحب آپ کے علاقے معلوم کرو، میں وہ سب انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتا تھا اور ننگے اور بڑھیا لباس پہنتا تھا دلہن کی طرح، مگر پیر ننگے تھے۔ لوگوں نے ارے فقیر تو مرے گا کانٹے کا، خواجہ کی راہ میں جو کانٹا لگے گا وہ پھول بن جائے گا، مگر اجمیر جاتا ہوں جوتی پہنے گی، کھاؤڑ میں سے ہیرے پیدا ہوئے، تب یہ سیلاؤ ویلاؤ جیسی دولتیں اپنے کو ملی۔ وہ فقیر نہیں ہوتے تو بے ایمان سب کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ایمان کو بچا کے رکھو، بے شک محبت سب سے کرو، دوستی کرو، اپنی ضرورت ہے، اپنی دنیا میں رہتے ہیں تو جوگی سے مودی سے بھی تو دوستی کرنی پڑتی ہے نا، بے ایمانوں سے، تو یہ غریب تو ان سے تھوڑے چھوٹے ہیں، اس لیے کوئی فرق نہیں، مگر ایمان کی اپنی حفاظت کرنا، ایمان کا کبھی سودا مت کرنا کہ بے شک ہم نے نبی کے شہزادے کا دامن پکڑا ہے۔ تاج حسین کا میری تقریر کرتے میں 70 میں یہ کٹھا گیا ہوں، آپ کا کٹھا، اور یہاں گنگالے میں آیا، یہ علی محمد صاحب کے والد میرے مہربان حاجی عثمان صاحب نے مسجد میں رکھا، شاید سینداد کو یاد ہو، سینداد کا باپ حاجی عبدالستار، یہ لوگ کھانا پکا کے لائے، میں تھا، میرا چاچا ہندال تھا، یہ جمعہ نہیں آیا، جمعہ تھا، مجھے 2 اونٹوں پہ ہم یہاں آئے، پھر میں نے مسجد میں، چھوٹی مسجد تھی، میں نے کہا عثمان صاحب مسجد بناؤ، کیوں گھبراتے ہو؟ مجھے بچپنے سے اللہ نے بڑی ہمت دی تھی، میں پہاڑوں سے ٹکرا جاتا تھا، میں نے کہا میں مقابلہ کروں گا، آپ مسجد بناؤ۔ تب اپنی مسجد رکی ہوئی تھی، چھوٹی کچی تھی، چھوٹی تھی، اور یہاں میں نے تقریر کی، کھانا کھایا، یہ دعوت تھی حاجی عثمان کی پہلے سے۔ پھر چلے ہم گولیار گئے تو وہاں ایک دوسرا عثمان سما تھا، اس کا بچہ میرے پاس پڑھتا تھا، وہاں جا کے دعوت کھائی، دن کو چل کے ہم وسان، کوئی سما تھا ادھر وسان، ان کی دعوت تھی، وسان کے گاؤں گیا، وسان سے چل کے پھر رات کو سید مراد علی کے مکان پہ گئے، بھلی سر، رات کو دعوت میری بھلی سر کی تھی، اور صبح کو جمعہ میں نے آ کر کے اسی بامروں نے پڑھایا، کوئی مسجد تھی چھوٹی سی، اور کریم داد وغیرہ۔ یہ میرے 70 کا قصہ ہے، اب 70 کو کتنے سال ہوئے ذرا آپ حساب لگا دو، تب یہاں یہ کوئی رونق نہیں تھی، مگر آج اللہ کا فضل، رونق ہے، برکتی ہے۔ تو میں سمجھا کہ برکت کس کی، علی محمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو سنیں،
माशाअल्लाह कि एक पीर साहब इनके खानदान के आए तो मुझे उस्मान साहब ने शेर मोहम्मद भंडार का था जिसका पैर टूट गया था, उन्होंने फोन किया कि मुफ्ती साहब एक अपने असांजो पीर आयो आए अबा सा मिलने। तो मैंने कहा मेरा भी पीर है, जो आपका पीर है मेरा पीर है। उस वक्त मेरी उभरती हुई जवानी थी, तो स्टेशन के पास एक सरा थी, उसमें ये पीर साहब, अब ये पता नहीं पीर ताज हुसैन थे कि इनके कोई भाई थे या खानदान के थे, छोटे छोटे जवान बच्चे थे, खूब खुशबू लगा रहे थे। और एक सराय थी लॉज, उस लॉज में उनका क्याम था। और ये काजी जाड़िया मेरे पास पढ़ता था, इसको भेजा कि आपको उस्मान साहब शेर मोहम्मद साहब बुलाते हैं, और मौली वली मोहम्मद भी काजी के पार वाला ये भी मौजूद। तो लोगों ने कहा साईं ही तो देवबंदी आए कि बाबा देवबंदी आए थे हाणे पाण छा करो, या पंहिंजो पुठा लगे वेठो आए मलकन मौत की तरह हाणे भजे किथे वेंदासीं। वो पीछे पीछे रहा, हजरत मुझे दुआ दो। तो लोगों ने, पीर साहब ने कहा अरे बाबा तू सुन्नी कि देवबंदी? साईं हूं तो सुन्नी आया। तो किसी ने कहा कि साहब अपना एक आलिम बहुत बड़ा है यहाँ पर शेर मोहम्मद साहब, उनको बुलाओ, वो फैसला कर देंगे सुन्नी है कि वहाबी है। तो पीर साहब ने कहा वो बच्चा हमारा काजी वगैरह कि जाओ मौली साहब के कोठी अचो। तो उस्मान साहब ने 2-3 आदमियों को भेजा दालूम। तो मौली वली मोहम्मद उठे, तो उस्मान साहब ने कहा हाजी मौली साहब केला वञे तो? वो शेर मोहम्मद उस्मान साहब थे कि साईं वुजू करे अच्छा तो, यूं का बेचारे ने बोला था, तुमने देखा होगा। तो पीर साहब ने कहा वुजू टुटोरो था? अरे शेर मोहम्मद साहब से नाले सा वुजू टुटोरो, ये मजाक वहां हुई थी उस जमाने में, आज से 70 साल पहले। तो ये लोग पीरों के साथ रहे। फिर शेर मोहम्मद भंडार वाला हाजी उस्मान साहब जोधपुर तक रहे, फिर जोधपुर गाड़ी में कई आदमियों को साथ किया। पीर साहब दिल्ली गए, वो दिल्ली से शायद फ्लाइट से पता नहीं कैसे मुझे याद रहा वो उधर वापस चले गए। तो ये उस्मान साहब अपना इलाका ये शुरू से इधर का नहीं था, बगदाद का था, शुरू से था। अब रंग कभी साली हवा इधर से आती है कभी इधर आती है तो बाजरी को सुखा देती है। अरे साईं एतरो सर्दी एतरी पई बाजरी साली सुखी पई, तो ये बाजरी सुखाने वाली हवा है। पहले बाजरी हमारी हरी थी क्योंकि बलियों का। और फिर मुझे पता उस जमाने में पीर साहब आए तो निरासन में रहे, फिर गंगाले में आए, सही साहब, और गंगाले के बाद पता नहीं कहा इधर वाले इलाके में गए। तो पीर साहब का पहला और दूसरा जो है वो क्याम जो था गंगाले में होता था। तो यहाँ मोहल्ला था, आबादी थी, इश्क था, मोहब्बत थी, वलियों से प्यार था। तो उस जमाने में आपके घरों में घी के पीपे नहीं, घी के वो क्या कहते हैं घड़े होते, मैंने घी के घड़े, और आज हमारे बाप को खिलाने के लिए घी नहीं है। वो बरकती कहाँ गई? इन मुल्लों से दोस्ती की तो खेल खत्म हो गया। इसलिए तौबा कर लो, ये गाय रखो, बैल रखो, ये जानवरों को पालना भी नबी की सुन्नत है। खेती करो, व्यापार करो, कोई हर्ज नहीं, मगर जहां वक्त मिले वहां नमाज पढ़ो। ऐसी शानदार सुना मस्जिद हाजी साहब ने बनाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मस्जिद आबाद कब होगी कि आप सजदा करोगे? जब होगी। आप सब ढाने में जाओगे तो मस्जिद में फरिश्ते नमाज पढ़ेंगे, और फिर दफन कहाँ होंगे? आपका इस्लाम तो कहता है यदुल्लाह अलल जमाअत, अल्लाह की रहमत जमा से गद आए, अकेले सा ना तुम ढाने में मरोगे, कौन तेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा, कौन कफन पहनाएगा? आप खेत का जमाना आए तो ढाने में जाओ, कोई एतराज नहीं। मजदूरी करना सुन्नत है, मेहनत करना सुन्नत है, खेती करना आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, व्यापार करना मेरे सरकार दो आलम की सुन्नत है, कोई गुनाह नहीं। मगर मौसम बदल जाए अपने घर वापिस आ जाओ, गांव में 2-3 झोंपड़े बना के रखो, क्योंकि अल्लाह की रहमत जमात के साथ है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बचती है। इस्लाम हमें मिलाने का पैगाम। आपको तकलीफ होगी तो अपने पड़ोसी 10 आ जाएंगे, इकबाल भाई क्या हुआ, शुमार क्या हुआ, फला क्या हुआ। अगर ढाने में रहेंगे तो कौन जिब्राइल आकर पूछेगा, कौन पूछेगा? बोले कहीं के जाटों की पैरवी कर रहे हो मुसलमान हो करके, इसलिए ढानिया बनाओ, कोई गुनाह नहीं। एक मौसम तक वहां रहो, बाकी अपने गांव को बसाओ। तो अस्पताल यहाँ बनेगा, स्कूल यहाँ बनेगा, बच्चों की तालीम यहाँ अच्छी होगी। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, तबीयत नरम गर्म हुई तो छोटे मोटे कंपाउंडर को बुला के इलाज यहाँ होगा। ढाने में कौन आकर के इलाज करेगा? और अल्लाह ने 100 दिन पूरे कर दिए तो कांधा देने वाले सैकड़ों भाई खड़े हो जाएंगे, और ढाने में होंगे तो कौन आके कांधा देगा? इसलिए प्यारे, इस्लाम के फैसले पे वो समझो, इस्लाम रिज़्क़ कमाने की तलकीन करता है। आप खेती करो, आप व्यापार करो, आप नौकरी करो, आप सर्विस करो, आप बिजनेस करो, कोई गुनाह नहीं, हलाल कमाई सब जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कासिब व हबीबुल्लाह, जो मेहनत से कमाई करता है वो अल्लाह का दोस्त है। हलाल कमाई आप खाओगे खेती करके, पसीना टपेगा पत्थर, ये आपकी इबादत है। तो कमाई करना गुनाह नहीं है, मगर इस्लाम के उसूल को अपनाना इस्लाम है।
آپ شہر میں رہیں گے آپ کے بچے کو تعلیم ملے گی, آپ کی بچی کو جیسے بچیوں نے قرآن شریف پڑھا, اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک صحابی رات کو اٹھ کے آدھی رات کو قرآن پڑھا, اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, گھوڑا ناچنے لگا, اس نے دیکھا کہ گھوڑے کو ایک نور کی لائٹ نے عرش سے لے کر کے فرش تک نور پڑ رہا ہے. اس نے کہا گھوڑے کے پاس مچھا پڑا ہے, چارپائی پہ میرا چھوٹا بچہ سو رہا ہے, کہیں گھوڑا لات مار کے میرے بچے کو نہ مار دے. اس نے قرآن بند کر دیا تو لائٹ بھی چلی گئی, گھوڑا نے ناچنا بند کیا. پھر اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا, یوں نظر کی تو گھوڑے پھر نور آیا, گھوڑے کو گھیر لیا, گھر اتنا سا تھا تو پھر گھوڑا ناچنے لگا. اس نے پھر قرآن بند کیا تو پھر نور بند ہو گیا, تو چارپائی کو اٹھا کے دور رکھی اور پھر قرآن شروع کیا, پھر قرآن شروع کیا, پھر نور آیا تو پھر گھوڑا ناچنے لگا. وہ حیرت میں رہا کہ یار یہ گھوڑا کیوں ناچتا ہے, یہ روشنی کہاں سے آئی ہے. رات بھر حیرت میں رہا. صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی اور کہا میرے آقا میرے ماں باپ قربان, آدھی رات کو میں نے تہجد پڑھی اور تہجد کے بعد میں نے زور سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو سرکار ایک لائٹ نور کی آئی, میرے گھر کو گھیر لیا, میرے گھوڑے کو گھیر لیا اور گھوڑا رقص کرنے لگا. سرکار میں گھبرا گیا, میں نے بند کیا تو میرے آقا نے فرمایا وہ لائٹ کوئی جادو کی نہیں تھی, وہ قرآن پر اللہ کی رحمت برس رہی. تو قرآن پڑھ رہا تھا اور رب کی رحمت کا نور تیرے گھر پہ برس رہا تھا. اس نور کو دیکھ کر گھوڑا گھبرا گیا, وہ رقص کرنے لگا تھا. اے میرا وفادار, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر پہ اللہ کی رحمت کی لائٹ آتی ہے. آپ کی بچیاں قرآن پڑھیں گی, آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے. صبح اٹھ کے آپ کو جانا ہے, آپ کھیت جاؤ, واپار کرو, بزنس کرو, کہیں جاؤ, کوئی اعتراض نہیں, مگر 10 منٹ کے لیے 2 رکوع قرآن پڑھ لو. کتنے؟ 2 رکوع قرآن پڑھ کے نکلیں گے تو جب تک تو شام کو واپس نہیں آئے گا تیرے گھر پہ شیطان نہیں آئے گا, اللہ کا نور برستا رہے گا, رحمت برستی رہے گی. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں. عالم بننا, مفتی بننا تو مشکل کی بات ہے, مسلمان بننا تو ہمارے قبضے کی ہے. تو قرآن شریف پڑھاؤ, اردو پڑھاؤ, تھوڑی سی سندھی پڑھاؤ تاکہ ہمارا بچہ اسلام کو پہچانے. آگے ہندی پڑھاؤ, کالج بھیجو, یونیورسٹی بھیجو, کوئی ملال نہیں, مگر ان کو پہلے مسلمانہ بناؤ. نواب درو میاں تھے اپنی جودھ پور میں, جے پور میں, اس کے باپ کا نام تھا نواب امین الدین خان صاحب. وہ پنجاب کے بھی گورنر تھے اور ہماچل پردیش کے گورنر تھے, مگر اس کی ماں نے, کیونکہ وہ یہ فخر الدین ان کے ماموں ہوتے تھے نواب صاحب کے, اور ان کی بہن نواب صاحب کی اہلیہ تھی امین الدین کی, تو بڑے خاندان کے تھے, عورتیں پہلے کے زمانے کی نیک تھی. انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ حافظ قرآن تھی, قرآن کی حافظہ, اور اس نے نواب کو ایسے سانچے میں ڈھالا تھا صاحب کہ اگر نواب کے سامنے قرآن نعت پڑھتے تھے, آنکھوں میں آنسو آئے, اپنے تعلق آئے تھے کئی مرتبہ, جب بھی اچھی نعت پڑھی نواب ہچکی, بس جیسے بھادوں کا موسم آ گیا, آنسو ٹپکنے لگے. خدا کی قدرت, ان کا ایک پی اے تھا, اس کا نام یاسین خان تھا. میری اسے دوستی ہو گئی سن 77 میں جب یہ شیخاوت کی حکومت آئی, اور وہ پی اے بن گیا تھا اپنے محبوب کا, ہمارا گیلا کر بیکانیر والا, وہ بدھو ٹیپ کا تھا. ایسے بھی منتری آئے تو مجھے کہا حضرت میں نے تو کئی منتریوں کو دیکھا لیکن نواب تھے. تو میں نے کہا یاسین خان اس میں کیا خوبی تھی, ہمارا محبوب بھی تو اچھا ہے, ڈرپوک ہے ہماری اس کمپنی کی طرح, مگر کام تو بہت بڑھیا بیچارہ کرتا ہے. کالی حضرت بہت کمزور ہے, یہ اسلام کی الف بے بھی نہیں جانتی. اس کی بیوی صبح اٹھتی ہے قرآن پڑھتی ہے تو جھومتی ہے, وہ نیک خاندان کی تھی. تو بدھو کہتا ہے اٹھ کے تو نے جھومنا کیا شروع کر دیا. اس نے کہا بھائی میری تیری دوستی نبھے گی نہیں, تو مجھے طلاق دے دے. یہ مسئلہ بھی میرے پاس, اتنے جاہل لوگ ہیں کہ بیوی قرآن پڑھے تو بیٹا کہتا ہے تو اٹھ کے صبح اٹھے جھومنا کیا شروع کر دیا, اور تھا وکیل. تو میرے پیارے, گھوڑا بڑا بدماش ہے, لگام چلاؤ گے تو وفادار ہو جائے گا. آپ کے اشارے پہ آپ بچوں کو دنیا میں بھیجو, یونیورسٹی کالج, مگر وہ بچہ بگڑے گا, کریم چھاگلا بنے گا, اس کو کنٹرول میں رکھنا تو ان کو قرآن پڑھا دو, اسلام پڑھا لو, پھر گھوڑا آپ کے قابو میں رہے گا. چاہے IAS بنے, IPS بنے, منتری وزیر بنے, کوئی ملال نہیں, وہ خدمت قوم کی کرے گا. قرآن کا نشہ ہوگا تو اسلام کا دیوانہ بن کے گزارے گا. قرآن کی تعلیم, اسلام کی تعلیم ہمارے بچوں کو ملنی چاہیے. باقی آپ تعلیم دو, کوئی اسلام انکار نہیں کرتا ہے. نواب صاحب, تو یاسین نے کہا کہ صاحب نواب صاحب 61-62 کا قصہ ہے, یا بیاور کیا نام, الور کے پاس ایک پل بنا, یہ پہلا پل تھا الور کے علاقے میں. پل بنایا تو اس کا ادگھاٹن کرنے کے لیے پرائم منسٹر نہرو صاحب آئے.
اور فخر صاحب بھی منتری تھے، پتہ نہیں کون دوسرے کوئی مسلمان، رفیق گدوائی صاحب، ادھر نواب صاحب سکھاڑیا کی حکومت تھی، وہ پی ڈبلیو کے منسٹر نواب درو میاں کے باپ سید نواب امین الدین صاحب تھے، تو اس نواب کو تو رہنا ضروری تھا، منسٹری اسی کی ہے، تو اس کی بھی نواب صاحب سے نہرو سے تعلقات تھے، کیونکہ فخر الدین اس کا ماموں تھا، نہیں اس کا سالہ تھا، تو نواب صاحب کی ان سے بھی دوستی تھی، نہرو سے وغیرہ سے، پرانا لیڈر تھا، عمر رسید تھا، تو نواب صاحب نے کہا یاسین صاحب نہ تو مسلح بھولنا نہ لوٹا بھولنا، میں کہیں سفر میں جاؤں تو گاڑی کی ڈگی میں تو لوٹا بھی رکھنا اور نماز کا مسلح بھی رکھنا، باقی فائل وائل نہیں ہوگی تو میں ویسے آرڈر کر دوں گا، مجھے یاد ہے، مگر نماز کا مسلح اور وضو کا لوٹا مت بھولنا۔ تو صاحب میں لوٹا رکھتا تھا اور مسلح رکھتا تھا، اب نواب اور یہ دینداری، یہ ماں کا اثر ہے، زور سے بولو کس کا اثر ہے؟ ماں پڑھے گی جب ایسے بیٹے پیدا ہوں گے، نہیں تو بدھو رام پیدا ہو جائے گا، اس لیے مہربانی کر کے ماں کو بچیوں کو پڑھاؤ، قرآن پڑھیں گی، دین پڑھیں گی، اردو پڑھیں گی تو ان کی گود سے جو نکلے گا وہ ہیرا بن کے نکلے گا۔ تو یہ چلے، بیچ میں عصر کا ٹائم آ گیا، نہرو کا قافلہ آگے نکل گیا، نواب نے کہا گاڑی کو ٹن دے بیٹا، تو ڈرائیور نے گاڑی ٹن دی، یاسین صاحب کا ندی بحری لوٹا بھر کے لاؤ، وہ یاسین گیا جلی لوٹا لے کے آیا، نواب صاحب نے گاڑی کی وہ کوئی ہوتی ہے کہ بیٹھنے والی وہ نکال کر کے نیچے رکھی سیٹ اور بیٹھ کے وضو کیا اور مسلح بچھایا، وہی نماز شروع کر دی، اور وہ نماز بڑی عشق والی تھی، اللہ والے تھے، آج سے نماز پڑھی 4 رکعت پڑھ کے روانہ، نہرو کا قافلہ پہنچ گیا، ایمان دیکھو، ایمان بتاتا ہوں، نہرو کی تعریف نہیں کرتا ہوں، ایمان۔ نواب صاحب اب نہرو گھوم رہا ہے، سکھاڑیا 1 نمبر کا، جوگی کا بھی باپ تھا، ہاں یاد رکھنا، وہ چاہتے کہ ایسی ہیرے ہٹ جائیں تو میری دکان چلے، اس نے کہا صاحب نواب صاحب کہاں گئے؟ تو کسی نے پولیس آفیسر نے کہا سر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو سکھاڑیا ہنسا کہ آج نواب کا بسترا گول ہے، پرائم منسٹر کھڑا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بدھو کو کیا پتا ایسے پرائم منسٹر اس کے قدموں پہ قربان ہے، جو رب سے عشق کرتا ہے وہ پی ایم کی پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف رب کی پرواہ کرتا ہے، سکون سے نماز پڑھی، دعا مانگی اور گاڑی چلائی۔ اب نہرو کی عادت تھی کہ پھول رکھتا تھا، خود شوقین تھا، ہر وقت پھول سونگتا، گلاب کا پھول، وہ یہاں پھول نکالا، سونگ رہا، چہل قدمی کر رہا ہے، گاڑیاں کھڑی ہے، پل کے اوپر کئی منتری کھڑے ہیں اور پورا ان کا عملہ اسٹاف کھڑا ہے، نواب صاحب غیر حاضر، اتنے میں نواب کی سواری آ گئی، گاڑی سے چل گئی، خوبصورت تھا، لمبے قد کا، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، سکھاڑیا نے کہا آج اس کا بسترا گول ہے، یعنی منسٹری ختم ہے، پی ایم ناراض ہو جائے گا، تو جو اترا تو نہرو نے مسکراتے کہا نواب صاحب کہاں رہ گئے تھے؟ تو کہا کہ سر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کہا؟ نماز۔ تو کہا یار مجھے کہتے میں بھی تیرے ساتھ پڑھ لیتا، سکھاڑیا کی مائی مر گئی، ارے مجھے کہتے میں بھی تیرے ساتھ پڑھ لیتا۔ خاصان خدا خدا نباشد، ہم اسلام کو پڑھیں، اسلام کی سچائی کو سمجھیں، خدا کی قسم اگر آپ اسلام اپنا لیں گے تو سب دشمن آپ کے دوست ہو جائیں گے۔ آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا، سرکار ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرو تو یہ آگ سب چمن بن جائے گی، دشمنی محبت سے بدل جائے گی، عداوت پیار میں بدل جائے گی، ظلم کی آندیاں محبت کے شامیانوں میں بدل جائیں گی۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم خدا کو یاد رکھیں، ہم اپنے اسلام کو سمجھیں، ہم مدرسوں پہ توجہ دیں، ہم مسجدوں کو آباد رکھیں، ہم اپنی ماں کے قدم چومیں، ہم اپنے باپ کی خدمت کریں، کیونکہ ہماری جنت کعبے کے پہلو میں نہیں ہے، ہماری جنت تو بڈھی ماں کے قدموں کے تلے۔ ان الجنت تحت اقدام امہات، اے غلام تیری جنت کعبے میں نہیں ہے، تیری جنت تو بڈھی ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اسلام ہوگا تو ماں کی قدر کریں گے، اسلام ہوگا تو باپ کو پہچانیں گے، اسلام ہوگا تو پڑوسی کو پہچانیں گے۔ میرے رسول نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ کا صحابہ تڑپ گئی، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، صحابہ کی چیخ، نبی فرماتے تو کھیل ختم، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، چیخ نکل گئی۔ ایک صحابی اٹھا قیل من یا رسول اللہ، سرکار کون مسلمان نہیں؟ آپ فرما دو تو کھیل ختم۔ آپ نے کہا وہ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، قال قیل من یا قال لا یامن جارہ بوائقہ، سرکار نے فرمایا غلام جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ ارے پڑوسی کو تکلیف دینا اتنا بڑا گناہ اور میرے مصطفیٰ کا اتنا عالی حکم، تو جو ماں باپ کو ستائے گا وہ کیسے مسلمان رہے؟
میرے عزیزوں، آج جو دنیا میں بربادی ہم دیکھ رہے ہیں، تم بیٹھے ہو دھوروں میں، اللہ نے تمہیں سکون بخشا ہے، باجرے کی روٹی کھا کر کے شکر ادا کرو۔ ادھر دیکھو تو آگ لگی ہے، کفن بھی لوگوں کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ملتا ہے، اس کنڈیشن سے مسلمان گزرتا ہے۔ آپ شکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے مال کی زکات دو، اپنے بھائیوں سے محبت کرو، نفرت کی بیماریوں کو مٹا دو۔ وہ بہادر نہیں جو کسی کو پچھاڑ کے سینے پہ سوار ہوئے۔ نبی نے پوچھا عمر من شجاع، اے میرا غلام عمر بتا۔ عمر ایسے بہادر تھے، پورا عرب عمر سے کامتا تھا۔ ان سے نبی نے پوچھا عمر بہادر کون؟ تو سرکار عمر کی جوانی تھی، 28-29 سال کی عمر۔ عرض کی یا رسول اللہ، غلام سمجھتا ہے جو دشمن کو پچھاڑ کے سینے پہ، اپن کہتے ہیں ملاکڑو، مل میں مل ان کے سہارے چلو، ملاکڑے میں دشمن کے سینے پہ سوار ہو جائے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ عمر نے یہ کہا سرکار میں سمجھتا ہوں جو دشمن کو پچاڑ کے سینے پہ گئے وہ بہادر۔ حضور نے کہا لا نہیں میرا عمر، وہ بہادر نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر کون بہادر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر بہادر وہ ہے جس کو غصہ آئے وہ غصے کو پی لے اور دشمن کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے مگر اس کو اٹھا کے سینے سے لگا دے، وہ بہادر ہے۔ گردن کاٹنا یہ کتوں کا کام ہے، وہ سینے سے لگانا یہ نبیوں کا کام۔ دشمنیوں کو مٹاؤ، عداوتوں کو مٹاؤ اور تسبیح کے دانوں کی طرح ہو جاؤ۔ دانا تسبیح میں ملا تو غوث کے گلے میں چلا گیا، جو دانا گر گیا اکیلا رہا اس کو جوتیوں نے روندا ہے۔ اکیلے مت بنو، غوث کی تسبیح کے دانے بنو، مل کے رہو گے۔ ایک مسجد میں 50 نماز پڑھو گے، سب کے دل محبت سے لبریز ہو جائے گے۔ اس لیے نماز اللہ نے مقرر کی، اکیلے پڑھو گے تو 1 ثواب اور امام کے ساتھ پڑھو گے تو 27 گنا ثواب۔ یہ جماعت ہوئی نہ ہوئی؟ جمعے 5 ٹائم کی نماز، پھر جمعے کی نماز، پھر عید کی نماز، یہ سب رب نے ہم کو جوڑنے کا طریقہ بتایا۔ یہ جوڑنے کی مشق ہے، ٹریننگ ہے، جڑو جڑو۔ اسلام توڑنے کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام ملانے کا پیغام دیتا ہے۔ مگر یہ میلاد کب ہوگا؟ جب عشق ہمارے رسول کا ہو، نبی کی محبت ہو، اللہ کے حبیب کی عقیدت ہو۔ خدا کی قسم علماء لکھتے ہیں، ضعیف روایت ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ مولا مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، میرا کلیم میں دیدار تو کرا دوں گا مگر تو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے نور کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت تھی، کہا مولا تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ تو اللہ اپنے نبی کی بات کو کبھی رد نہیں فرماتا، کہا میرا کلیم طور سینا پہ آنا، پہاڑ وہ 40 روزے رکھ، کتنے 40؟ اللہ کے نبی نے روزے رکھے، طور سینا پہ گئے۔ تو ضعیف روایت ہے، علماء نے کہا کہ اس کو علماء نے تنصیب بھی کی ہے، رب کی طرف سے ندائی اخلاء نالیک ہے کہ میرا کلیم جوتی اتار کے آ، اپنی جوتی اتار کے آ۔ کلیم اللہ نے جوتی اتاری، پہاڑ پہ گئے تو روایت میں آیا کہ 70,000 پردے، کتنے؟ زور سے بولو، 1 2 نہیں بیٹا، 70,000، 1 2 4 5 ہزار، 5,000 50، 70,000 پردے حائل کر کے رب نے سوئی کی نوک، چھوٹی سوئی ہوندی ہے نا، اس کی نوک برابر اپنا نور دکھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صائقن، رب کے نبی بے ہوش ہو گئے، پہاڑ سرما بن کے اڑ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کے نور کو نہ پہاڑ برداشت کر سکا، نہ کلیم اللہ برداشت کر سکا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، پھر اللہ نے واپس کرم کر دیا، سرکار موسیٰ ہوش میں آ گئے مگر رب کا جلوہ دیکھ نہیں سکے۔ وہ جب میرے رسول تشریف لے جا رہے تھے تو نبی نے دیکھا کہ اب یہ رب کا آسمان نیچے، عرش مولا، سب دنیا نیچے تک اور سدرۃ المنتہا نیچے۔ اب رب فرماتا ادنو الیہ، حبیب تم اور قریبا، تم اور قریبا۔ ادھر موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ تو نہیں دیکھے گا، اور حبیب کو کہا جا رہا ہے ادنو الیہ، اور پیارے قریب آؤ، اور پیارے قریب آؤ۔ تو سرکار نے بروایت ضعیفہ نالین پاک کو اتارنا چاہا تو کہا ولا تخلع نعلیک کا محبوب، وہ موسیٰ کی دنیا ہے اور یہ حبیب اللہ کی دنیا ہے، تم جوتی پہن کے آؤ تاکہ میں عرش کو دلہا بنا دوں۔
یہ بیچارے سادہ کھانے والے مول یہ کیا جانے کہ رسول کی شان کیا ہے. رسول کو پہچانو, یہ اسلام کی تاریخ ہے. ان اللہ آل رسول سے پوچھو کہ میرے نبی کی شان کیا ہے. آپ اپنی مسجد کو آباد کرو, عشق نبی کو بچا کے رکھو. بے شک محبت سب سے کرو مگر عقیدت تو رسول سے رہے گی, اس بھی پیارے کمی نہیں آنی چاہیے. حاجی عثمان نے ایک مولوی کو کہا تھا, یہ حاجی حکیم صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, بڑے نیک بندے تھے. انہوں نے کہا صاحب ہم جیل میں تھے ٹاٹا میں, یہ سن 65 میں. ایک ملیا تھا اسی کمپنی کا, اس نے کوئی حدیث سنائی کہ رسول نے فرمایا جاؤ وہاں ایک عورت ملے گی, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط بھی لاؤ اور عورت کو بھی لاؤ. تو اس نے پوری حدیث سنائی. تو علی کرم اللہ گئے تو عورت مل گئی 10-15 کلومیٹر پہ, اونٹ پہ تھی, لے کے آئے, خط بھی لائے. یہ پورا قصہ جب اس مولوی نے بتایا تو آپ کے حاجی عثمان نے کہا کہ مولوی صاحب فضل الدین یا فضل الرحمان کا بلا بدا, یہ اللہ کے نبی کے پاس کسی نے ٹیلی فون کیا تھا کیا؟ اس زمانے کا ٹیلی فون تھا کہ نہ سائیں. تو کہا عقل کا یتیم, تیری کمپنی کہتی ہے کہ نبی کو علم نہیں تھا, اور تیرا باپ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی فرما رہے وہاں عورت ملے گی چھوٹن کے پہاڑ پہ, اس کے پاس فنا گا. میں یہاں بیٹھا ہوں چھوٹن کی کہانی بیان کروں, اسی کو علم غیب نہیں تو اور کیا کہ. تو حاجی حکیم کہتے ہیں ہم نے عثمان صاحب کو سینے سے لگایا کہ ہم جو پکڑ نہیں کر سکے اللہ نے آپ کے ذریعے سے پکڑ کرا دی. اس کے بعد اس مولوی نے عہد کر لیا کہ میں تقریر نہیں کروں گا, مولوی صاحب کی تقریر کریں. اس نے کہا یہ سب پکے سنی ہے. تو پیارے یہ بد نصیب قوم ہے. آج دیکھو کتنا ظلم ہوا, لیکن امت شاہ میں کچھ تبدیلی محسوس کی آپ نے؟ زور سے دیکھ لو, کوئی تبدیلی. ایک پیسے بھر آئی, شیطان کا بچہ ہوگا وہ شیطان رہے گا, کبھی فرشتے کی اولاد. تو یہ کمپنی جن کے دل پہ مہر لگ چکی وہ کبھی سدھر نہیں سکتے. آپ اپنے کو سدھار کے رکھنا, آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, اپنے بزرگوں کا طریقہ تھا اس پہ چلنا. مسلمان کوئی بھی سنی اللہ کے ولی کو خدا نہیں کہتا ہے, ولیوں سے نہیں مانگتا ہے, مانگتا رب سے. وسیلہ اللہ کے ولی کا. حدیث ہے آدم علیہ السلام 300 ور ہے, کتنے 100 ور ہی پہ رویو سرندیپ کی پہاڑی پہ. 300 سال کے بعد آدم نے اوپر دیکھا تو عرش پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ. زور سے بولو محمد رسول اللہ. تو رب کے نبی کو شرم تھی. سید صاحب 300 برس اوپر نہیں دیکھا, آج دیکھا تو مولا یہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام ہے, تیرے نام کے ساتھ کس کا نام. کہا میرے نبی تو بھول گئے, تو نے جب جنت میں قدم رکھا تھا تو یہی نام تھا. جنت کے گیٹ پہ, فرشتوں کی پیشانی پہ, حوروں کی جبین پہ, جنت کے پتے پتے پہ یہ میرا محبوب عربی میرے آدم, ان کو پیدا نہیں کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. آدم نے ہاتھ اٹھا لیے, مولا تیرے حبیب کا صدقہ میری بھول کو معاف فرما دے. 300 سال ہوئے روتے روتے, دریا بہا دیے, جنگل میں منگل کر دیا, پیڑ اگ گئے, مگر رب کو اپنے پیارے پہ رحم نہیں آیا. محبوب کا دامن پکڑا, رب کو پیار آ گیا. جبرائیل جا میرے آدم کو ہندوستان سے اٹھا, سرندیپ سے اٹھا, مائی حوا کو جدے سے اٹھا, عرفات کی پہاڑی پہ لا. آدم نے میرے محبوب کا آج وسیلہ لیا ہے. قسم میری کبریائی کی, اگر پہلے دن وسیلہ لیتے تو 300 برس رونے کی نوبت ہی نہیں آتی. اسی دن بھول کو معاف کر دیتا. آدم کو اٹھایا, سیدہ حوا کو اٹھایا, عرفات کی پہاڑی پہ لائے جہاں حاجی جاتے ہیں. آپ کے لوگ حاجی ہیں نہیں ہیں؟ حج کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کرو کرو, یہ سب ٹھاٹ رہ جائے گا. مدینہ دے کے آؤ, بنی وکڑو, اٹھ وکڑو, کچھ نہیں اٹھ نہیں, مدینہ ڈسو. وہاں عرفات کی پہاڑی پہ حاجی جا کے روتا ہے. آدم علیہ السلام آئے, سیدہ حوا کو فرشتے لائے. آدم نے دعا کی تو رب نے کہا سن اے آدم, تیری لغزش معاف کی, مائی حوا کی غلطی معاف کی, مگر پیارے تم دونوں کی نہیں, آج سے لے کر قیامت کی صبح تک تیری اولاد میں سے ایمان والا اس پہاڑی پہ جو آئے گا 10 ذی الحجہ کی اس تاریخ 9 ذی الحجہ کی تاریخ میں جو آئے گا اس کو گناہوں سے ایسا پاک کروں گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو. یہ انعام مل گیا. بڑا غلطی کرتا ہے ہمارا بیڑا پار ہوتا ہے.
غلطی ہوتی ہے بڑوں سے وہ بیڑا پار ہوتا ہے چھوٹوں کا. نہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوتی نہ عرفات کی پہاڑی ملتی تو ہم تباہ ہو جاتے. اب ایسا انعام ملا کہ 9 ذی الحجہ کو حج کے دن جو مسلمان کلمہ گو نبی کا سچا عاشق اس میدان میں پہنچے گا, چاہے روئے نہ روئے, اس مٹی کو اتنا شرف ملا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اور میرے عزیز اتنا بزرگوں کے قدم کی برکت, علماء محققین لکھتے ہیں کہ کسی نے چوری کی اور چوری کر کے بھاگا اور پیچھے آپ کی پولیس بھاگ رہی ہے اور وہ بھاگا بھول سے عرفات کے میدان میں چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ بیٹے کی قسمت بڑی آتی, اس کو پتا نہیں کہ عرفات ہے, ادھر سے نکل گیا, سب گناہ معاف ہو گئے. ارے چور گزرے تو بیٹا پار ہو جائے, اللہ نے اس مٹی کو اتنا شرف رکھا. اس لیے پیارے اللہ نے 4 پیسے دیے. گجرات میں گوبر اٹھاتے اٹھاتے عمریں گزر گئی تو یارو حج کرو اور اپنے ماں باپ کو حج کرو. اللہ نے آپ کو نوازا تو ماں باپ کو حج کرا. آپ سمجھ لے کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر. آپ کہیں گے مفتی صاحب میرا ابا نماز نہیں پڑھے گا, اللہ نماز کی توفیق دے گا. حج جائے گا تو اس کو شرم ہوگی, لوگ کہیں گے وہ حاجی صاحب اور میں اونٹ کی طرح پیشاب کروں گا, کون مجھے حاجی کہے گا. اس لیے یار اپنے کو نماز اب تو پڑھنی ہے. کہیں گے ارے مولانا نماز سکھا دے گا, اب حج کو میرے بچے نے فارم بھر دیا تو انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا. مگر حج کرو اور اپنے والدین کو حج کراؤ. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. سید صاحب کی اور میری ٹوٹی پھوٹی جو گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. آپ نے تکلیف کی, محنت کی, اس محفل کو سجایا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اور حبیب کے شہزادے غوث الورا کے صدقے میں آپ کی محبت کو قبول کرے, آپ کی عقیدت کو قبول کرے, آپ کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے, آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کی اولاد کو رب نیک اور صالح فرمائے, اور ایمان کے غداروں سے اللہ آپ کو اور ہم کو اور پورے علاقے کو اللہ محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.